أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قل کہہ دیجئے انما حرم بے شک حرام کیا ہے ربی الفواحش میرے رب نے کھلے بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منا جو کچھ کے ظاہراً کیے جائیں ان میں سے، وما بطن اور جو چھپا کے ہوں، والاسم اور گناہ کو حرام کیا، والبغی اور ظلم زیادتی کو حرام کیا، بغیر الحق جو ناحق ہو، وَأَن تُشْرِكُوا اور اس کو حرام کیا کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ما لم ينزل به سلطانہ وہ جو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو تم علی اللہ اللہ کی ذات پر ما لا تعلمون جو کچھ کہ تم نہ جانتے ہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ جائے گا وہ وقت مقرر، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً نہ انہیں ڈھیل ملے گی ایک بھی گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ ان سے جلدی کی جائے گی۔ یا بنی آدم اے اولاد آدم، اما یاتینکم اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو بیان کریں تم پہ میری آیتیں، فمن اتقا تو پھر جس نے بھی تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم تو پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسے گزشتہ آیات میں بیان ہوا کہ مشرکین نے کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کر لیا، کچھ کو حرام کر لیا، تو اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حرام اللہ نے جو چیزیں کی ہیں وہ یہ ہیں، جو تم اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کس کو حرام کیا؟ قل کہہ دیں انما حرم بے شک حرام کیا ربی میرے رب نے الفواحش، فواحش فحش سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ گناہ کا کام جس کو ہر شخص برا سمجھتے، سب کی نظروں میں وہ برا دکھائی دے، وہ فحش ہے، جیسے بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، رشوت ہے، چوری چکاری ہے،
یہ سب کام ایسے گناہ کے ہیں جن کو ہر آدمی برائی سمجھتا ہے، بدی سمجھتا ہے، تو اس پہ اطلاق فحش کا ہوتا ہے۔ تو حرام کیا میرے رب نے الفواحش، کھلے بے حیائی کے کاموں سے، ما ظہر منہا، جن کو ظاہر کر کے کیا جائے، وما بطن، یا ان کو چھپا کے کیا جائے۔ ہر فحاشی کا عمل، ہر ایسا گناہ جو ہر جاہل صاحب علم کی نظر میں گناہ نظر آئے، ایسے کو اللہ نے حرام کیا۔ والاسم، اور گناہ کا کام، مطلق گناہ جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، اس میں فواحش بھی ہیں اور طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ نے حرام قرار دیے۔ والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے ظلم اور زیادتی کو، کسی کا حق دبانا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ بغیا یہ بغاوت کو بھی کہتے ہیں، سرکشی کو بھی کہتے ہیں، اور احکامات الہیہ کو کھلے بندوں توڑنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ سب اس کے زمرے میں۔ اسی طرح کسی کا حق غصب کر لینا، کسی پہ ظلم ڈھانا، کسی کو تھپڑ مار دیا، ڈنڈا مار دیا، کوئی ایسا کسی کے ساتھ ظلم کی شکل اختیار کی، یہ بھی بغش ہے، ظلم کی صورتیں۔ تو فرمایا اس ظلم زیادتی کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، بغیر الحق، جو ناحق ہو۔ ناحق سے مراد یہ ہے کہ ایسے کسی آدمی کو تھپڑ رسید کر دیا اور مکہ مار دیا، کسی کو ٹھڈا مار دیا، کوئی ایسی حرکت کر دی، یہ ناحق ہے، سراسر ناحق ہے۔ اور اسی میں یہ اشارہ دے دیا کہ اگر کوئی آدمی اس کے جواب میں کسی کو مارے، ایک آدمی نے ابتداً کسی کو مارا، دوسرا اس کے جواب میں مارتا ہے، بدلہ اپنا لیتا ہے، تو یہ بھی دیکھنے میں ظاہر میں یہ بھی زیادتی نظر آتی ہے، لیکن یہ حق زیادتی ہے کہ ایک آدمی اپنا بدلہ لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کے ابتداً کسی پہ ظلم کرنا، یہ تو سراسر بغیر الحق، یہ ناحق عمل ہے، یہ بھی اللہ نے حرام کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا، یہ بھی حرام کردہ عمل ہے کہ تم شریک بناؤ اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہراؤ، شرک کا عمل کرو، ما لم ينزل به سلطانہ، جس شرک کی کوئی بھی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی۔ ظاہر ہے جو بھی آدمی شرک کرے یا قبروں کو پوجنے کا عمل کرے، یہ سراسر جہالت کا عمل ہے، اس کا علم سے کوئی لگاؤ نہیں، قریب کا بھی کوئی تعلق اس کا علم سے ہے ہی نہیں، یہ سراسر جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ نے تاکیداً فرمایا کہ یہ شرک کا عمل، اللہ نے اس کی کوئی بھی کسی طرح کی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم کوئی بات اللہ کی ذات پہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی بلا وجہ جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو خدا کا حکم بناؤ، اللہ کی ذات کی طرف غلط باتیں منسوب کرو، جیسے لوگ کہتے ننگا طواف کرنے کو کہ یہ اللہ نے ہمیں ایسے کہا ہے، جیسے وہ لوگ اور طرح کی کئی شرک کی صورتیں اپناتے تھے، اور اسی طرح خدا کی بیوی بناتے، خدا کی اولاد بناتے، تو یہ سب اللہ کی ذات پہ ایسی باتیں لگانا تھیں جو بے دلیل ہیں، اللہ نے جن کے بارے میں کوئی علم کی بات نہیں بتائی، اور یہ جہالت کا نتیجہ تھا، یہ بھی اللہ نے ایسی بات کہنا حرام کر دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو باتیں نامناسب ہیں اللہ کی ذات کی طرف ان کی نسبت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر فرمایا، یعنی موت کا وقت۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وہ وقت مقرر آ جائے، ان کی موت کا وقت آ جائے، تو لا يستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ موت لمحہ پہلے، ایک گھڑی پہلے آتی ہے،
اور نہ وہ ایک گھڑی مؤخر ہوتی ہے، لا یستاخرون ساعۃ، نہیں وہ موت مؤخر ہوتی ہے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ مقدم ہوتی ہے، عین وقت پہ اللہ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اور انسان اس وقت کہتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت ملے، کچھ ڈھیل ملے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مدت دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، پھر دیکھ میں کس طرح صدقہ خیرات نیکی کے کام کرتا ہوں اور کیسے میں اکم من الصالحین نیکوکار بن کے آتا ہوں۔ لیکن لن یؤخر اللہ نفسا، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے جب جس کا وقت مقرر آ جانا ہے اس کو اس سے ڈھیل نہیں ملنی۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کے ان کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا، اب اللہ نے ان میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، تو فرمایا کہ اب میں تم میں رسول اور پیغمبر بھیجتا رہوں گا، اور جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں جو ہوں گے تمہاری نسل سے، رسول منکم، تمہاری نسل سے وہ پیغمبر اور رسول آئیں گے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو جنس اور ذات ہوتی ہے وہ تو انسان اور بشر ہوتی ہے، لیکن عام انسان بشر نہیں۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ عام انسان اور بشر کہا جاتا ہے انبیاء کو، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پیغمبر اعلیٰ اور اشرف انسان ہوتے ہیں، اور صفات پیغمبر کی جو نبوت والی صفات ہوتی ہیں وہ نورانی ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات وہ انسان اور بشر ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا طے شدہ ضابطہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا رسل منکم، جو تمہاری نسل میں بنی آدم میں سے ہوا کریں گے، وہ جب تمہارے جس بھی دور میں پیغمبر آئے تو یقصون علیکم آیاتی، وہ آ کر بیان کریں تم پہ میری آیتیں، میرے احکامات تمہیں سنائیں۔ فمن اتقا، تو پھر جس نے بھی ان کی بات مان کر ان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو تقوی کی راہ پہ ڈالا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے اعمال کو سنوارا، درست کیا، جو کچھ بدی تھی برائی تھی اعمال میں اس کو ختم کر کے ان کی اتباع میں اپنے اعمال درست کر لیے، نیک ان کو بنا لیا، تو فلا خوف علیہم، تو قیامت کے دن ان پر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، جبکہ سب لوگ دہشت میں مبتلا ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے متبع ہوں گے، ان کی تابعداری میں زندگی گزاری ہوگی، ان پر اللہ ڈر نہیں مسلط کریں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کوئی غم پریشانی ہوگی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی حضرات انبیاء نے آ کے اللہ کی آیتیں، اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب لوگوں کو دی، اللہ کے حکم پڑھ کے سنائے، لیکن لوگوں نے ان کو مانا نہیں، جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کر دی، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کا معاملہ کیا، ان سے روگردانی کی، بے رخی اختیار کی۔ اکثر انسان میں جب غرور تکبر ہو تو اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتا ہے، ان پہ توجہ ہی نہیں دیتا اور سنی انسنی کر دیتا ہے۔ یہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنا، ان کی تعلیمات کے خلاف چلنا اور ان کی اتباع میں نہ چلنا، یہ دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ ان کی اتباع میں چلنا، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر تو ان کی تکذیب کی، جھٹلا دیا صاف صاف، یہ کفر ہو گیا،
مثلا اب کوئی شخص قرآن کو کہ میں نہیں قرآن کو مانتا تو یہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کہ میں نہیں حدیث کو مانتا، یہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں ایک شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے، لیکن بے عمل ہے، عمل نہیں کر رہا قرآن پاک پہ، قرآن کو پڑھ نہیں رہا، لیکن انکار نہیں کرتا کہ میں قرآن شران کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں جانتا، تو انکار نہ کرے تو مسلمان رہے گا، دوزخ میں جائے گا، لیکن دوزخ سے پھر نکال لیا جائے گا۔ اگر انکار کر دیا تو پھر کافر ہو گیا، اب دوزخ میں جائے گا تو ہم فیہا خالدون، تو یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ کفر اس کے اندر ہے۔ ایمان اگر ذرہ برابر بھی ہوگا تو ایک نہ ایک وقت میں اللہ اس کو دوزخ سے نکال لیں گے اور جنت میں اس کو بھیج دیں گے۔